Today we will be talking about process metrics. These process metrics are used to gauge the quality of processes as we are developing or maintaining software products. Process metrics are applicable in both kinds of processes and are typically used to improve the process of software development as well as process of software maintenance. The examples that we can quote in this at the very beginning of the discussion today is defect removal efficiency or defect removal effectiveness, or the pattern of testing defect arrivals and the response time that one group takes to fix during the maintenance of software products. Now, there is a difference between product metrics or metrics that are associated with product quality. Between those metrics and the metrics that we are talking about today, the metrics that we are talking about today are typically related to the process of software development and process of software maintenance. Most organizations put a lot of emphasis on product metrics. They allocate resources and they allocate money and schedule to collect product metrics data, but very few organizations actually emphasize that with respect to process methods. So the practices vary greatly among software organizations as well as among developers. بعض organizations ایسی ہیں جو کہ process quality metrics کے اوپر بہت کم توجہ دیتی ہیں، جبکہ بعض ایسی بھی ہیں کہ they have very well established software metrics programs that cover various parameters in each phase of the development cycle as well as in the maintenance of software products. So we will now start our discussion on process metrics. So I'm going to show you a visual which deals with the development process. آپ اس وقت اسکرین پہ ان میٹرکس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک لسٹ ہے جن کا تعلق موسٹلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیسز کے ساتھ ہے. اس میں ڈیفیکٹ ڈینسٹی ہے، ڈیفیکٹ ارائیول ریٹ ہے، اسی طرح ٹیسٹ افیکٹونیس ہے، اور ڈیفیکٹس کیٹیگرائزڈ بائی فیز ہے، اور ڈیفیکٹ ریموول افیکٹونیس ہے، اور اس کو ہم ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیفیکٹ ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں اس کی جو اسٹڈیز ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے یونیفارم ڈسٹریبیوشن آل اکراس دا سافٹ ویئر پروڈکٹس. بعض ماڈیولس یا بعض ڈاکومنٹس یا بعض آرٹیفیکٹس یا سافٹ ویئر کے بعض حصوں میں ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بعض حصوں میں بہت کم ہوتے ہیں یا ماڈریٹلی کم ہوتے ہیں. تو دس انڈیکیٹس دیٹ ڈیفیکٹ انجیکشن از ناٹ یونیفارم. تو جب ڈیفیکٹس کو ہم کانسنٹریشن دیکھیں تو اس سے ہمیں انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ اس فیز میں یا اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے میں یا تو توجہ نہیں دی گئی یا وہ بہت کمپلیکس ہے یا کچھ اور پرابلم ہے جس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا جانا ضروری ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری کمپنیز نے اپنی اسٹڈیز کی ہوئی ہیں اور لٹریچر میں وہ اویلیبل ہیں. یہاں تک کہ بعض ماڈیولس کو ہم ایرر پرون ماڈیولس کہتے ہیں کہ ایسے ماڈیول جس میں بہت زیادہ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایررز ہوتی ہیں. اس طرح اگر ہم جب ٹیسٹنگ کرتے ہیں سافٹ ویئر کی تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک خاص قسم کے ماڈیول میں یا بعض کمپلیکس ماڈیولس میں بہت زیادہ ڈیفیکٹس انکور ہو رہے ہیں. تو اٹ انڈیکیٹس کہ یا تو ہماری ٹیسٹنگ ٹیکنیک بہت اچھی ہے، بہت افیکٹو ہے، ہم نے نئی اپروچ سے ٹیسٹنگ شروع کی ہے اور سافٹ ویئر اس کی وجہ سے سافٹ ویئر میں سے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہونے لگ گئے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر آیا ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفیکٹس ہیں. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
it is quite possible that more defects you found in the testing phase is an indication that you will find even more defects when the software is released to the customer, اور پھر کسٹمر بھی بہت سارے وہ ڈیفیکٹ اس میں سے ڈھونڈے گا. تو ڈیفیکٹ ڈینسٹی ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کو وی ریفر ٹو اٹ بریفلی. تو اب فارمل ڈیفینیشن جو ڈیفیکٹ ڈینسٹی کی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ڈیفیکٹ ڈینسٹی از ڈیفائنڈ ایز ڈیفیکٹس پر 1000 lines of code or any other denominator of the size of software. جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس سافٹ ویئر ماڈیول میں یا اس پورے سافٹ ویئر پیکج میں کتنے زیادہ ڈیفیکٹس ہیں ایز ریسپیکٹ ٹو دی سائز آف دی سافٹ ویئر پروڈکٹ. دس از اے ویری سمپل میٹرک اینڈ اٹس اے گڈ انڈیکیٹر آف کوالٹی وائل سافٹ ویئر از بینگ ٹیسٹڈ، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سافٹ ویئر میں کتنے ڈیفیکٹس ہیں یا آپ نے کتنے ڈیفیکٹس انکور کیے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ جتنے زیادہ آپ ڈیفیکٹس انکور کریں اتنے زیادہ ہی آپ کو ڈیفیکٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ریلیز کرنے کے بعد بھی ملیں، اور کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے سافٹ ویئر میں یہ پرابلمس ہیں. تو اگر جتنے زیادہ ڈیفیکٹس ہیں یا ریلیز کے وقت جتنے سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس بچ گئے تھے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. بٹ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ میٹرک ان دا ٹرم کہ جو سبسیکوینٹ ریلیزز ہیں اس میں آپ کو واچفل رہنا پڑے گا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جو باقی ریلیزز کر رہی ہے یا باقی سافٹ ویئر پروڈکٹس بنا رہی ہے دیٹ وڈ گیو یو این انڈیکیٹر کہ آپ کی جو کوالٹی آف سافٹ ویئر ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سو دیر فور جو ریلیز ٹو ریلیز کمپیریزنس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ایز ود رسپیکٹ ٹو ڈیفیکٹ ڈینسٹی. اب آپ کے سامنے جو دوسرا میٹرک ہے ڈیفیکٹ ارائیول ریٹ، اس کی ڈیفینیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اٹ از دی نمبر آف ڈیفیکٹس فاؤنڈ ڈیورنگ ٹیسٹنگ measured at regular intervals over some period of time. It's a set of values that is associated with a metric. So you can plot that on a graph. یہ ایک سنگل ویلیو کے بجائے سیٹ آف ویلیوز میں زیادہ یوزفل ہے. When the data rises, it indicates a positive defect arrival rate. The graph may stay flat or it may go down. And when the graph goes down or decreases, it indicates a negative defect arrival rate. Interpretation کرنی اس میٹرک کی تھوڑی مشکل ہے. انٹویٹیولی آپ یہ سوچیں گے کہ اگر نیگیٹو ڈیفیکٹ ارائیول ریٹ ہے تو دیٹ وڈ انڈیکیٹ دیٹ دا پروڈکٹ از امپروونگ سنس دا نمبر آف ڈیفیکٹس فاؤنڈ از ڈکلائننگ اوور ٹائم. لیکن یہ جو بات ہے یا یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کو ویلیڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس انٹرپریشن کو آپ ویلیڈیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ سرٹن کازز فار دا ڈکلائن. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹ افیکٹونیس ہے وہ اوور ٹائم ڈکلائن ہو رہی ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ جو ٹیسٹس آپ نے ٹیسٹ ہارنیسز اور ٹیسٹ سویٹس ڈیولپ کیے ہیں، ٹیسٹ کیسز بنائے ہیں، دے آر افیکٹو اونلی ایٹ uncovering certain types of problems. Once those problems have been found, then those tests are no longer effective, and that is a very serious problem, and you need to reconsider and you need to redevelop those test harnesses and test cases. Another possibility is the test organization is understaffed, and consequently it is unable to adequately test the product between the measurement intervals. چونکہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 انٹرولس کے دوران کے درمیان مختلف میٹرکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ یور ٹیسٹ ٹیم از فوکس اونلی آن فرسٹ انٹرول آن پرفارمنگ اسٹریس ٹیسٹ فار ایگزامپل دیٹ ایکسپوز مینی پرابلمس. Then that team focuses on executing system tests during the next interval where fewer problems are uncovered, and as a result your defect arrival rate is going down, but that is really non-comforting scenario as far as this particular example is concerned. اب ہم اگلا پروسیس میٹرک ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ٹیسٹ افیکٹونیس ہے. ٹو میجر ٹیسٹ افیکٹونیس ٹیک دا نمبر آف ڈیفیکٹس فاؤنڈ بائی فارمل ٹیسٹس اینڈ ڈیوائڈ دیٹ بائی دا ٹوٹل نمبر آف formal tests. If we do this calculations at regular intervals and plot the test effectiveness
then we can observe over some time how our tests are being effective or not. If the graph, for example, rises over the time, then the test effectiveness may be improving. On the other hand, if the graph is following, then test effectiveness may be waning. So this is another metric that can help us in determining the effectiveness of our testing techniques while we are conducting that. Let's now move over to the next process metric, which is categorization of defects, or number of defects by phase. This is defined as the defects by phase metric, and it is a variation of defect arrival rate metric. At the conclusion of each discrete phase of the development process, a count of the new defects is taken and plotted to observe a trend. It is much less expensive in terms of resources and reputation to eliminate defects early instead of eliminating them later on. And studies have shown both the economic benefits and other benefits of trying to and actually identifying and removing defects early in the life cycle as compared to later in the life cycle. So when you collect the number of defects at the conclusion of each discrete phase and plot them on a graph, you can observe that trend over a period of time. Again, if the graph appears to be rising, you might infer that the methods used for defect detection and removal during the earlier phases are not effective, since the rate at which new defects are being discovered is increasing. On the other hand, if the graph appears to be falling, then you might conclude that early defect detection and removal techniques are becoming effective. It is very important to emphasize the fact that we should try to identify and remove defects earlier in the earlier phases of software development life cycle. There are a number of studies, and although it would be a little bit of diversion from the main discussion that we are having here today, it would be appropriate, however, to take some time and talk about the importance of instituting non-test defect removal techniques like reviews and inspections, so that we do not introduce a lot of defects in the later stages of software life cycle, because we have not identified those and we have not removed those defects which found their way into the software products in the earlier phases of software development life cycle. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو اور ہر فیز میں انسپیکشنز اور ریویوز کو انکلوڈ کریں، اس کو ڈیولپمنٹ کا حصہ بنائیں، تو آپ ان ڈیفیکٹس کو جو کہ ارلیئر لائف سائیکل فیزز میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں، you would want to and you will be able to, by using reviews and inspections to identify and to remove those defects before you move on to the other life cycle. اب مثال کے طور پہ اگر ایک ایرر آپ نے یا ڈیفیکٹ آپ نے ریکوائرمنٹس فیز میں انٹروڈیوس کیا اور وہاں پر اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اور پھر ریموو بھی کر دیا ہے بفور یو وینٹ ان ٹو دا ڈیزائن فیز، دین that is much cheaper to fix that defect. On the other hand, اگر آپ وہی defect identify نہ کریں، detect نہ کریں، and you make your design based on that defect، اور پھر آپ اس کو ڈیزائن میں بھی detect نہ کریں، and you make that your program based on not only the requirements which contained defects but also design which contains defects، تو آپ نے اپنے ایک ایرر کو کئی فیزز میں انٹروڈیوس کیا اور ہر فیز میں اس کے نتیجے میں ایڈیشنل ڈیفیکٹس بھی انٹروڈیوس ہوتے ہیں. تو دس از لائک اے سنو بال افیکٹ، ویری نیگیٹو سنو بال افیکٹ جو کہ آپ نہیں چاہتے. سو یو وڈ وانٹ ٹو میک اٹ
ریگولر ڈیولپمنٹ پروسیس جس میں آپ کی جو ریویوز اور انسپیکشنز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور یو وڈ وانٹ ٹو invest in these techniques so that you are able to identify or detect and then remove those mistakes which were introduced early in the life cycle. تو یہ ایک تھوڑا سی diversion تھی, but it is very important to talk about that, and that this discussion would be very relevant to the next process metric that we are going to talk about, and that is defect removal efficiency or defect removal effectiveness. تو آپ دیکھ رہے ہیں defect removal effectiveness can be calculated by dividing the number of defects removed prior to release by the sum of defects removed prior to release and the total number of defects that remain in the product at release time for a certain period of time. You then multiply that by 100 and this value can be represented as a percentage. So defect removal effectiveness or defect removal efficiency is a very important metric, process metric that will tell us how effective we are in detecting and removing defects from our software products at the release time. پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ انسپیکشنز اور ریویوز کو اپنے ڈیولپمنٹ پروسیس کا ریگولر حصہ بنا لیں تو اسٹڈیز ہیو شون that those organizations which institute reviews and inspections, especially design and code inspections in their development process, the defect removal effectiveness or defect removal efficiency of such organizations is very high. The higher the defect removal efficiency, it is considered the better the quality of the software product, because you will have fewer defects left which are passed on to the customer. تو یہاں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہے اس ہماری کوشش ہونی چاہیے ایز انڈیویجولز ایز آرگنائزیشنز ٹو انکریز اور امپروو دا ڈیفیکٹ ریموول effectiveness and defect removal efficiency of our software products. And studies have shown one after the other that reviews, inspections, and of course software testing combined, if done properly, will yield in much improved and much higher number for defect removal effectiveness. In fact, اگر کسی آرگنائزیشن کی جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی 85% یا 80% سے کم ہو تو دیٹ از کنسیڈرڈ بیڈ کوالٹی سافٹ ویئر, یا ایسی آرگنائزیشن جس کی جو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ 95, 97, 98% ہے, تو دیٹس کنسیڈرڈ ویری گڈ. اور تو سو ہائر ڈی آر ای بھی کہتے ہیں اس کو, ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی اور ڈیفیکٹ ریموول افیکٹونیس, it is considered that the quality of software products is much better for that particular organization than their competitors. So that brings an end to the discussion on software process metrics which are related to the development life cycle اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیسز. اب ہم ان میٹرکس کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس کے ساتھ ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر مینٹیننس اٹ سیلف از مور کمپلیکیٹڈ اینڈ مور ڈیفیکلٹ دین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس. اب یہ بات صحیح ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی زیادہ ہے کیونکہ آپ ایک نئی چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جبکہ مینٹیننس میں یہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہے بھی صحیح, کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنائی ہے اس میں یا تو انہینسمنٹس کر رہے ہیں یا آپ اس کو بہتر کر رہے ہیں, پرفیکٹیو مینٹیننس کر رہے ہیں, یا آپ اس میں اس کی جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. سو وین اے سافٹ ویئر پروڈکٹ ہیز کمپلیٹڈ اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ از ریلیز ٹو دا مارکیٹ, اٹ انٹرز ان ٹو دا مینٹیننس فیز آف دس لائف سائیکل. تو اس میں جو دو قسم کے میٹرکس ہیں جو کہ ڈیفیکٹو میٹرکس کہلاتے ہیں, دے آر ڈیفیکٹ ارائیولز
by time interval, and number 2 is customer problem calls by time interval. اب جو problem calls ہیں they are not necessarily defects yet, but these are considered the defective metrics. لیکن بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں میٹرک سے, ان دونوں میجر سے ہمیں جو مینٹیننس پروسیس ہے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں, لیکن you cannot do much about improving the quality of the software product. The number of problems that remain in that product, the number of defects that remain in that product are going to remain in that product unless they are found by someone, by the developers or by the customers, and therefore these metrics, while important, do not reflect the quality of the software maintenance. ہمارا سافٹ ویئر مینٹیننس کے لحاظ سے یہ ایمفسس ہونا چاہیے کہ ہمارا سافٹ ویئر مینٹیننس کا جو پروسیس ہے وہ کتنا efficient ہے. What can be done during maintenance phase is to fix the defects as soon as possible and with the excellent fix quality, یعنی کہ ایسی کوالٹی سے جس میں ہم صرف ڈیفیکٹس نکال رہے ہوں, ڈیفیکٹس ڈال نہ رہے ہوں. Such actions, although still are not able to improve the defect rate of the product, جو کہ پہلے سے ریلیز ہوئی ہوئی ہے, can certainly improve the customer satisfaction to a large extent. یعنی کہ اگر آپ کا مینٹیننس پروسیس اچھا ہے, efficient ہے, effective ہے, تو آپ اس سے پروڈکٹ کی کوالٹی میں تو فوری طور پہ کوئی تبدیلی شاید نہ کر سکیں, لیکن کسٹمر سیٹسفیکشن کا کہ جو ایریا ہے اس میں بہرحال آپ ایک سرٹن ڈگری پہ آپ بہتری لا سکتے ہیں, اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں دے کین بی مچ مور سیٹسفائیڈ. تو یہ جو ایمفسس ہے آن سافٹ ویئر مینٹیننس اور امپروونگ دی کوالٹی آف سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس از رائٹلی پلیسڈ. ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا اس ڈسکشن کے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس اور سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس میں یہ فرق ہے کہ سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس میں زیادہ کمپلیکس ہے, بلکہ اس میں ایک اور بات یہ کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ نے سافٹ ویئر کو میں سے ڈیفیکٹس کو نکالنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے آپ کو کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, تو اس کی اسی طرح ڈیزائن پہ بھی اثر ہوتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس میں بھی بعض دفعہ چینج کرنی پڑتی ہے, اور ڈیزائن پہ سرٹنلی افیکٹ ہوتا ہے, کوڈنگ میں افیکٹ ہوتا ہے, پھر آپ کو کچھ ری ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ یو ہیو ٹو ڈو which are very very similar to how software development process is executed, and more because you have to be careful in not introducing errors to an already working code. تو اس کے لیے پھر اب ریگریشن ٹیسٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے ان میٹرکس کی لسٹ دیکھتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس میں ہمارے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں کوالٹی وائز. تو اب آپ ویژول دیکھ رہے ہیں جس میں ان میٹرکس کی لسٹ ہے جو کہ سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس میں اس کی کوالٹی کو اسیس کرنے کے لیے یوزفل ہیں. نمبر 1 از ڈیفیکٹ بیک لاگ, نمبر 2 از بیک لاگ مینجمنٹ انڈیکس, نمبر 3 از فکس رسپانس ٹائم, نمبر 4 از پرسینٹ ڈیلنکوینٹ فکسز, اینڈ نمبر 5 از ڈیفیکٹو فکسز. اب ہم ان میٹرکس کے اوپر باری باری بات کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ڈیفیکٹ بیک لاگ کا جو میٹرکس ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک ویژول کی ہیلپ سے. ڈیفیکٹ بیک لاگ میٹرک از اے کاؤنٹ آف دا نمبر آف ڈیفیکٹس ان دا پروڈکٹ فالوئنگ اٹس ریلیز دیٹ ریکوائر اے ریپیئر. دس میٹرک گیوز یو اے نمبر دیٹ اتنے ڈیفیکٹس آپ کی پروڈکٹ کے اندر ریلیز کے بعد موجود ہیں. It is usually measured at regular intervals, and you can plot that against time to determine the trend, and you can make some analyses. By itself, this metric tells you very little information because it is just a number. For example, agar aapko kahein ke the defect backlog is 128, defect backlog count is 128, what does it tell you?
can you predict the impact of those defects on customers by just looking at the number, or can you estimate the time it would take to repair these defects, or can you recommend changes to improve the development process. تو یہ صرف ایک نمبر ہونے سے اتنا یوزفل نہیں ہوتا یہ میٹرک. However, it will be much more useful if there is a way to represent the defect backlog by defect severity, یعنی کہ کتنا severe defects ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہیں جی ٹوٹل کاؤنٹ تو 128 ہے لیکن 8 of them are very severe. So what would you want to do is to just focus on those 8 at the very first moment you find that there are severe defects. اور جیسے جیسے وہ ان کی سیویرٹی کم ہوتی جائے آپ کی جو وری ہے وہ کم ہو جائے گی, لیکن ultimately you have to eliminate that backlog. So by calculating the defect backlog by severity level, you can begin to draw useful information and useful conclusions from your measurements. And this is very important. اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ measurements جو ہیں they have to be very useful. You should be able to analyze based on the measurements that you have collected. اس کے ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ ہی ایک اور میٹرک ہے جس کا نام بیکلاگ مینجمنٹ انڈیکس ہے. بیکلاگ مینجمنٹ انڈیکس اس نمبر کا نام ہے یا اس کاؤنٹ کا نام ہے کہ جب آپ ڈیفیکٹس کے بیکلاگ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ ڈیفیکٹس کی بیکلاگ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس میں سے ڈیفیکٹس کو ریموو کر کے یعنی ان کو فکس کر کے ریپیئرز کر کے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور ریپیئرز ہوتی جاتی ہیں تو آپ کا جو بیک لاگ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ نیو پرابلمز اینڈ نیو ڈیفیکٹس آر رپورٹڈ آلسو. تو ایک نئے ڈیفیکٹس کی ارائیول ہو رہی ہے اور جو آلریڈی رپورٹڈ ڈیفیکٹس ہیں ان کا ڈپارچر ہو رہا ہے ایک لحاظ سے, یا ان کو آپ کہتے ہیں کہ یو ہیو ریڈیوس دا بیک لاگ بائی providing repairs or fixes for those defects. تو اگر number of defects that are coming in new exceed the number of closed defects over some period of time, then your team is losing ground in the sense that your defect backlog is increasing. On the other hand, if your team is working on the backlogged defects much faster compared to the arrival of new defects, then you are gaining ground and your team will be able to finish the backlog at some time. تو backlog management index کی جو formal definition ہے وہ آپ ابھی screen پر دیکھ رہے ہیں. The backlog management index or BMI is calculated by dividing the number of defects closed during some period of time by the number of new defects that arrived during that same period of time. So BMI is equal to defects closed divided by defects which are new or defects arrived. If the result of this calculation is greater than 1, then your team is gaining ground. Otherwise it is losing and it needs to remove or it needs to become more efficient. So when the measurements are taken at regular intervals and they are plotted, a trend can be observed indicating the rate at which the backlog is growing or shrinking, and that will also indicate the effectiveness of your maintenance team. ایک چیز اس میں اور بڑی انٹرسٹنگ آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بعض قسم کے ڈیفیکٹس کو ریموو کرنے میں آپ کی جو مینٹیننس ٹیم ہے اس کو زیادہ وقت لگ رہا ہے تو اٹ از کوائٹ پاسبل that those are very severe defects. They may require longer time and they may require changes in design or even changes in requirements. Obviously they need to change some code. تو یہ بھی ایک انالیسس کیا جا سکتا ہے with the help of backlog management index which is plotted over time. تو اس قسم کی یوزفل انفارمیشن جو ہے آپ کو ان میٹرکس سے جو کہ مینٹیننس پروسیس کے میٹرکس ہیں مل سکتی ہے. اب ہم اگلا مینٹیننس پروسیس کا میٹرک ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے فکس رسپانس ٹائم. یہ جو میٹرک ہے فکس رسپانس ٹائم, اٹ از ڈیٹرمنڈ بائی کیلکولیٹنگ دی ایوریج ٹائم اٹ ٹیکس
your team to fix a defect. This can be measured several different ways. In some cases, it is the elapsed time between the discovery of the defect and the development of an unverified fix. In other cases, it is the elapsed time between the discovery and the development of a verified fix. تو یہ مختلف اس میں options ہیں. A better alternative to this metric is fixed response time by severity, کہ جتنے زیادہ severe ڈیفیکٹس ہوں گے ان کو آپ نے جب فکس کرنا ہے تو ان کا رسپانس ٹائم کتنا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس 128 ڈیفیکٹس ہوں ان دا بیک لاگ تو اس میں سے 8 مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ اگر سیویئر ہوں تو وی آر آبویسلی مور کنسرنڈ اباؤٹ ریڈیوسنگ دی فکس رسپانس ٹائم آف دوز سیویئر ڈیفیکٹس. Ideally, we would want a zero fixed response time. Ideally, we want no defects in the product, but that's ideal in the scenario. What we would want to do is to focus on reported defects with severity, because we would like to put all our efforts in finding the root cause of that defect and to repair those defects as quickly as possible. تو اگر ہمارے پاس severity reported ہے تو then that would be the excellent addendum to this fixed response time metric. اب ہم ایک اور metric percent of delinquent fixes کے اوپر بات کرتے ہیں. A fix is delinquent if it exceeds your fixed response time criteria. So جو پچھلا metric ہم بات کر رہے تھے وہ percent delinquent fixes are related to each other. For example, if you have established a maximum fixed response time of 48 hours, then the fixed response time that exceeds 48 hours will be considered delinquent. اگر آپ کہیں جی میں نے 2 days میں یعنی کہ 48 hours میں یہ ہر قسم کے سافٹ ویئر ڈیفیکٹس کو ریپیئر کر کے آپ کو رپورٹ کرنی ہے, آپ کو پرووائڈ کر دینا ہے اپڈیٹڈ کوڈ, اور آپ 48 آورز میں بعض ڈیفیکٹس کو ریپیئر نہیں کر پاتے تو وہ آپ اس میں ڈیلنکوینٹ ہوں گے. آپ اس میں اپنے وعدے سے یا اپنے کمٹمنٹ سے کو آپ نے پورا نہیں کیا ہوگا, تو ان دیٹ کیس ڈیلنکوینٹ ہوں گے. ڈیلنکوینٹ میں ٹپکلی فائنینشیل ورلڈ میں بھی یوز ہوتا ہے, ایوری ڈے لائف میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. مینس بقایا دار ہیں آپ کسی چیز کے, تو وقت پہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو یو ڈیلنکوینٹ. تو اسی طرح جو پرسن ڈیلنکوینٹ فکسز ہیں وہ اگر ہم فارملی دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا ہیں, ٹو کیلکولیٹ دی پرسنٹ ڈیلنکوینٹ فکسز, ڈیوائڈ دا نمبر آف ڈیلنکوینٹ فکسز بائی نمبر آف نان delinquent fixes and multiply by 100, and the PDF, which is the percent delinquent fixes, will be equal to f of d divided by f of n, which are non-delinquent fixes, and multiply that by 100. This metric is also measured and useful better by severity. اگر آپ اس کو severity کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ useful conclusions draw کرنا چاہیں گے, جیسا کہ ہم نے فکس رسپانس ٹائم میں بھی بات کی تھی کہ اگر وی وڈ آئیڈیلی وانٹ ٹو ریڈیوس دی فکس رسپانس ٹائم فار آل ڈیفیکٹس, بٹ وی آر مور کنسرنڈ اینڈ ورریڈ اباؤٹ دوز ڈیفیکٹس وچ ہیو ہائی سیویرٹی ایسوسیٹیڈ ود دیم. اگر آپ پرسنٹ ڈیلنکوینٹ فکسز کے میٹرک کو بھی سیویرٹی کے ساتھ میجر کریں تو it would be a better metric, since the consequences of having a high delinquent fixes for severe defects is typically much greater than for less severe minor defects. اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر typographical errors ہیں, unless the name of the customer is misspelled or something like that, then you can tolerate typing mistakes کو. آپ مثلاً آپ نے دی کہ THE میں ای نہیں لکھا, although it's a nuisance, but you can tolerate that for a little longer. تو اگر آپ اس میں delinquent بھی ہو جاتے ہیں تو that's acceptable. لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ پہ جب آپ لاگ ان کریں اور وہ کریش کر جائے, that is not acceptable. So یہ ایک ایگزامپل ہے, ویری سمپل ویری کامن پلیس ایگزامپل ہے جس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ سیویرٹی جو ہے نا ڈیفیکٹس کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی آپ کو ساتھ ساتھ میجر کرنا پڑتا ہے, میجر کرنا چاہیے.
اب ہم ایک اور میٹرک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈیفیکٹو فکسز. A defect for which a fix has been prepared that later turns out to be defective or worse creates one or more additional problems is called a defective fix. The defective fix metric is a count of the number of such fixes. یہ وہ میٹرک ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہم نے ریپیئرز کی تھیں ڈیفیکٹس کے نتیجے میں ڈیفیکٹس کی رپورٹ ہونے پر وہ ریپیئرز بھی ڈیفیکٹیو تھیں. And that is a real source of embarrassment for the developer organization کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پہلے ایک ڈیفیکٹ سافٹ ویئر میں چھوڑ دیا بلکہ اس کی جو ریپیئر کی وہ بھی ڈیفیکٹیو تھی. To accurately measure the number of defective fixes, your organization must not only keep track of defects that have been closed, کیونکہ یہ ان میں آئے گی جو کہ ڈیفیکٹس آپ نے اپنی طرف سے ٹھیک کرنی ہے, and then reopened, but must also keep track of new defects that were caused by the defective fix. So your recording of these defects has to be very organized. But I tell you, this happens. This sometimes happens even with experienced programmers. So it is a cause of embarrassment, yes, but it's not a showstopper. You should regroup and develop a new repair for that. اس metric کو ہم fix quality کے نام سے بھی literature میں آپ کو reported ملے گا. But this is an important metric that you must gather to observe and to monitor and to control the quality of the maintenance process of your organization. تو آج کی ڈسکشن جو ہم نے کی ہے اس میں ہم نے دو طرح کے میٹرکس کے اوپر بات کی ہے, دو طرح کے پروسیس میٹرکس کے اوپر بات کی ہے. ان پروسیس میٹرکس کی جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس میں یوز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے بات کی ہے ان میٹرکس کی جو کہ سافٹ ویئر مینٹیننس پروسیس میں یوز ہوتے ہیں. ان کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ان سے ہم افیکٹو اور اچھا انالیسس کر سکتے ہیں اباؤٹ آور ڈیولپمنٹ پروسیسز ایز ویل ایز آور مینٹیننس پروسیسز. آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجک ایپلیکیشن آف سافٹ ویئر میٹرکس. دس کانسیپٹ فنڈامنٹلی از آف 3 اسٹیپس, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مختلف گائیڈ لائنس ہیں جو ان 3 پوائنٹس کے اندر آتی ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے. نمبر 1 از سینسٹیو یوزیج آف میٹرکس ڈیٹا. نمبر 2 پروسیس امپروومنٹ تھرو ڈیفیکٹ انالیسس. اینڈ نمبر 3 از ویلیڈیشن آف بیسٹ پریکٹسز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں پوائنٹس کے اوپر, جو کہ بڑے پوائنٹس کہنا ان کو ایک لحاظ سے مسنامر ہے, these are large areas of application of software metrics. آپ نے جو میٹرکس کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کو بڑے سینسٹیو طریقے سے یوز کرنا پڑتا ہے یا کرنا چاہیے. اسی طرح جو آپ پروسیس امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں بیسڈ آن دا میٹرکس دیٹ یو ہیو کلیکٹڈ, اور وہ جو میٹرکس آپ نے کلیکٹ کیے ہیں وہ آبویسلی ڈیفیکٹس کے بارے میں کیے ہیں کہ کہاں پر آپ کے جو پروسیسز ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیسز ہوں, چاہے وہ کوالٹی ایشورنس کے پروسیسز ہوں, چاہے وہ مینٹیننس کے پروسیسز ہوں, چاہے وہ کنفیگریشن مینجمنٹ کے پروسیسز ہوں, ٹیسٹنگ کے پروسیسز ہوں, ان کو آپ نے ڈیفیکٹ انالیسس کے نتیجے میں بہتر کرنا ہے. اور پھر جو ویلیڈیشن کرنی ہے وہ آپ نے ان بیسٹ پریکٹسز کی کرنی ہے جو کہ آپ اڈاپٹ کریں گے ٹو امپروو دا پروسیس. اٹس اے ویری کمپلیکس اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ اینڈ رچ ایریا آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. صرف ان 3 پوائنٹس کے اندر اس کو سمجھ لینا غلطی ہوگی. سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو میں ایک ویژول دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں. You have to use the concept of public and private data to drive your decisions on how to collect and analyze data. Concept یہ ہے کہ بہت سارے ڈیٹا جو ہے آپ کے پروجیکٹس میں پرائیویٹ ہوتا ہے. You have to understand who owns the data and when it is appropriate to share data with other people. For example, most people would prefer to keep their defect data private.
how do we analyze defects to improve processes rather than blame people? And these are the issues that I said ke sensitive application required hoti hai when you're dealing with metrics data. At some point your private data becomes public data. جیسے آپ نے کلیکٹ کر کے رپورٹ کیا کسی آرگنائزیشن کو یا اپنے مینجمنٹ کو, تو یہ سینٹرل ریپوزیٹری میں گیا, تو دیٹ بیکمس پبلک ڈیٹا. تو پھر ویئر ڈو وی ڈرا دا لائنس دیٹ وی کیپ سم ڈیٹا پرائیویٹ, وی میک سم ڈیٹا پارشلی پبلک اینڈ سم ڈیٹا بیکمس آرگنائزیشن وائڈ اور گلوبلی پبلک. تو اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو اسی طرح بہت سارے ہمارے پاس مائل اسٹونز ہوتے ہیں, اسٹیپس ہوتے ہیں, بعض ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں of data to from private ownership to a rather public ownership. اور وہ پبلک اونرشپ بھی میں نے بتایا کہ کئی اسٹیپس میں جا کے ٹوٹل پبلک اونرشپ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انسپیکشنز اور ریویوز آر سچ ٹرانزیکشنز ویئر دیٹ دا پروڈکٹ وچ از بینگ انسپیکٹڈ اور ریویوڈ, اس کی جو اونرشپ ہے وہ ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے فرام ون پرسن ٹو اے گروپ. کیونکہ اگر آپ انسپیکشنز اور ریویوز کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں تو ڈیفیکٹس ملتے ہیں, ڈیفیکٹس ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, ڈیٹیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ان کو پھر ریموو کر کے وہ پروڈکٹ جو ہے دین دیٹ بیکمز اے بیس لائن فار فردر ڈیولپمنٹ. ہاؤ ایور ایز اے ریزلٹ آف دس, جو کہ ڈیفیکٹس اویلیبل, جو ڈیفیکٹس اس پروڈکٹ کے اندر تھے اور وہ اس گروپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیے, ڈیٹیکٹ کر لیے, then that data is no longer private. تو accountability بھی شفٹ ہو جاتی ہے from an individual to a group, کیونکہ اب جو بھی اس ڈاکومنٹ کو یوز کرے گا وہ کہے گا جی اچھا اس گروپ نے اس کو ریویو کیا ہوا ہے. تو this is a very subtle but very interesting shift of ownership from an individual to a group. اور اسی طرح ڈیٹا کی جو اونرشپ ہے وہ, یا ڈیفیکٹ کی جو اونرشپ ہے وہ بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے from individual to or private to public. So جو public data ہے, your defects become public data. Now I'm going to show you a visual which highlights this concept of private and public data in a much concrete way. تو ابھی آپ private and public data کے اوپر ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں, اس کے 3 columns ہیں. Private to individuals, یعنی کہ individuals own it. And then this middle column is private to project team but public to team members, and the next is public to company. The private ہیں, private related to جو private data owned by individuals, اس میں defect rates by individual ہیں, defect rates by module ہیں, defect rates by under development modules ہیں, اس طرح number of compiles ہیں. This is a private data. پھر جو second column ہے اس میں defect rates which are beyond individual, the non-comment source code per module, then you have estimated non-comment source code per module, number of re-inspections, or finally defects per module. This is pre-release. اسی طرح public data which is available to the entire company is defect rates by project. یہاں آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں. اسی طرح non-comment source software source by product, or effort by project, or calendar times, defects per module. This is again post release. And finally effort per defect, and that's an average for product or project. It seems so simple کہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے وہ انڈیویجول کا ہے, انڈیویجول I don't want to share, لیکن at certain points you would have to share. اور بعض ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ رہتے ہیں, بعض لمیٹڈ پرائیویٹ کہنا چاہیے اس کو, یا لمیٹڈ پبلک وہ رہتے ہیں, دین سم آر پبلک. اس سے ایک اور کالم بھی آپ آگے بنا سکتے ہیں تھیوریٹیکلی, اور یہ کہ پبلک ٹو دا ورلڈ. بعض چیزیں آپ اگر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہو تو یو وڈ ریلیز ٹو ڈفرنٹ آرگنائزیشن ایون ٹو دا ورلڈ, پبلش دم ان دی ٹیکنیکل جرنلز کہ جی ہماری ایفیشنسی ان پروڈکٹس میں یہ تھی. یا اگر ہم کسی سائنٹیفک کیس اسٹڈی کا یا ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو ہماری یہ شارٹ کمنگس تھی, اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دیٹ اینڈ آل دیٹ. تو یہ اسیسمنٹس اور بینچ مارکنگ اور بیس لائننگ, یہ وہ کانسیپٹس ہیں ٹو وچ یو آر کوائٹ فیملیئر, اس میں یہ رپورٹ ہوتی ہیں چیزیں. اب میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں جو کہ اسٹریٹجک یوز آف
میٹرک ڈیٹا کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. وہ ہے جی یو ہیو ٹو اپلائی یور بیسٹ مینجمنٹ سینسٹیوٹی ٹو دی انٹرپریٹیشن اینڈ یوز آف سافٹ ویئر میٹرکس ڈیٹا. اس میں جو مینجمنٹ سینسٹیوٹیز ہیں وہ مینجمنٹ کئی لیول کے اوپر آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے. فنکشنل مینجمنٹ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, دین یو ہیو ٹیم مینجمنٹ. ایک بات بہت فورسفلی میں آپ کو اور بڑی کنونسنگلی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ الاؤ اینی ون ان یور آرگنائزیشن ٹو یوز میٹرکس ٹو میجر انڈیویجولس. میٹرکس آر اونلی مینٹ ٹو میجر products and not people. Once you start using metrics to measure people, this is going to be a disastrous day for your organization. You have to set clear goals and get your staff to help define metrics for success. You have to understand that the data that your people take pride in reporting, don't ever use it against them. Don't ever hint that you might use it against them. Don't emphasize one metric to the exclusion of others. یعنی کہ ایسا میٹرک آپ جو آپ کو فیوریبل نمبرز دے رہا ہے اس کو آپ کہیں یہ بہت اچھا ہے, جو انفیوریبل ہے اس کو آپ کہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ ہمارے کام کا نہیں. سو یو ہیو ٹو سپورٹ یور پیپل when the reports are backed by data which are useful to the organization. تو ایک اور پوائنٹر, ایک اور یوزفل ہنٹ جو آپ کو اس پروجیکٹ, اس کانسیپٹ میں, اس ٹاپک میں یوزفل ہے وہ ہے یو ہیو ٹو یوز سافٹ ویئر فیلئر انالیسس ٹو ہیلپ ڈرائیو پروسیس امپروومنٹ ڈیسیجنس اینڈ ٹو میجر دا امپیکٹ آف دوز ڈیسیجنس. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم ڈیفیکٹس کو اسٹڈی نہیں کریں گے, ان کو ڈائسیکٹ نہیں کریں گے, ان کو اینالائز نہیں کریں گے, ہم صحیح طور پر امپروومنٹ نہیں کر سکتے. آپ ڈیفیکٹس کو کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈائسیکٹ کریں, ڈیولپمنٹ انجینئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈائسیکٹ کریں, اور ایک سپورٹ انجینئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیفیکٹس کو آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک ویژول دکھا رہا ہوں جو کہ ان تینوں کے ویوز کو لے کر ایک ڈیفیکٹ کیوب بناتا ہے. اسکرین پہ ڈیفیکٹ کیوب دیکھ رہے ہیں جس میں کسٹمر کا ویو ہے, ایک طرف سے ڈیولپمنٹ انجینئر کا ویو ہے, اور ایک طرف سے سپورٹ انجینئر کا ویو ہے. اور اس ڈیفیکٹ کیوب کی مدد سے آپ ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی روٹ کازز کو, ان کے سمٹمس کو, ان کی ایفرٹس آن پارٹ آف کسٹمر. آپ دیکھیں کہ پرابلمس جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں, سیریس ہیں, کیا ان کی سیویرٹی ہے. اسی طرح انوائرمنٹل ایشوز ہیں, اگر کوئی ہارڈ ویئر پرابلمس ہیں, آپریٹنگ سسٹم کی پرابلمس ہیں, یا کسٹمر کے اینڈ کے اوپر کوئی پرابلم ہے, تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں اینڈ دین یو میک یور ڈیسیژن ریگارڈنگ یور امپروومنٹ. تو یو ہیو ٹو لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ یو نیڈ ٹو آسک کوشچنز about the failure of your development or maintenance processes, about how often these failures occur, how expensive it is to fix the failures, and is it a complexity with respect to the domain, or what process changes can you make to improve your products and your processes. اب ایک اور پوائنٹر ہے, ایک اور گائیڈ لائن ہے with respect to the strategic use and sensitive use of software metrics is to evaluate all software process changes in terms of measurable return of investment. Cost benefit analysis کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. And you also have to help your boss's boss to understand software process issues through tracking a balanced set of metrics. Metrics کو develop کرنے کے لیے goal question metric paradigm is a wonderful technique, wonderful approach. Up finally, before we leave, I'm going to show you one more visual which captures the hierarchy of metrics acceptance. Metrics کو آسانی سے accept نہیں کیا جاتا ہے. So at the bottom is the acceptance of need of measurement. On top of it is project trend data availability. Then you have common terminology and data comparisons. And then you have experiments validating best practices with data. And finally, you have data collection, automated analysis with expert system support, and so forth. So this triangle that you're seeing at your screens captures the hierarchy of how metrics are accepted. You start at the bottom of the triangle and you travel upwards. And so that brings us to the conclusion of a very short session, I must say, on the strategic use of software metrics.
Thank you very much.